حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں۔ باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا چھو کر نہ گزرے۔ ایک مالدار شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ عرض کیا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم کے سمندر ہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ایسے گھر کی نشاندہی فرمائیں جس میں میری بیٹی خوش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، صرف 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا، ورنہ تم اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو کانٹوں پر چلنے کے لیے مجبور کر دو گے۔ اگر یہ تینوں گھر سونے کی پلیٹیں اور چاندی کے چمچ والے ہوں تب بھی ان 3 گھروں میں اپنی اولاد کا رشتہ نہ کرنا۔ اپنی اولاد کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 گھروں کو چھوڑ دیں، تمہاری اولاد اس رشتے سے خوش رہے گی اور تا زندگی آپ کو دعائیں دے گی، اور وہ 3 گھر یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ جب لڑکی بیاہی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں 2 چابیاں ہوتی ہیں، ایک صلح کے دروازے کی اور ایک لڑائی کے دروازے کی۔ وہ جس دروازے کو چاہے کھول سکتی ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے صلح کا دروازہ کھولا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو معظم بنایا، لیکن قدیم جاہلیت نے عورت کو ہسپستی کے گھڑے میں پھینک دیا، اور جدید جاہلیت نے اسے آزادی کا لالچ دے کر جس ذلت سے دوچار کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایک طرف قدیم جاہلیت نے اسے زندگی کے حق سے محروم کیا تو جدید جاہلیت نے اسے زندگی کے ہر میدان میں دوش بدوش چلنے کی ترغیب دی اور اسے گھر کی 4 دیواری سے نکال کر شمع محفل بنا دیا۔ جاہل انسانوں نے اسے لہب و لہب کا کھلونا بنا دیا اور اس کی بدترین توہین کی اور اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عہد میں عورت کیسے کیسے مصائب و مکروہات جھیلتی رہی اور کتنی بے دردی سے کیسی کیسی پستیوں میں پھینک دی گئی، اور عورت اپنی عزت و وقار کو کھو بیٹھی، آزادی کے نام پر غلامی کا شکار ہو گئی۔ لیکن جب اسلام کا ابر رحمت برسا تو عورت کی حیثیت یکدم بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حقوق کی رعایت کی ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑتی آپ اس معاملہ میں بلا واسطہ مداخلت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت اس خاتون کی آہ و فریاد کو بیان کر رہی ہے جسے اس کے شوہر نے دوران جاہلیت کی رسم کے مطابق طلاق زہار دے دی تھی، یعنی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہے۔ یہ عورت اپنی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور یوں گویا ہوئی، میں نے اس مرد کی خدمت میں اپنی جوانی کو گوایا ہے، اس کے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہی، اس شخص نے ادھیڑ اور متھاجی کی عمر میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے خاوند کو بلا کر سمجھایا اور فرمایا کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں اور مرتے وقت تک لباس رہنے چاہیے۔ قرآن مجید سے پہلے اور اس کے بعد بھی انسان جب مذہب کو بیان کرتے ہیں تو بدکاری کا اصل سبب عورت کو ٹھہراتے اور اسی پر پابندیاں لگاتے رہے ہیں، مگر قرآن مجید نے مرد و زن دونوں کو الگ الگ مخاطب کر کے ایک ہی حکم دیا، لیکن ابتدا مردوں سے کی گئی کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں اور حفظ و فروج سے کام لیں۔ پھر خاص طور پر مردوں کو ایک بات کہی کہ جو عورتوں کو نہیں کہی، وہ یہ کہ ان کے لیے یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے اور اللہ ان کے ہر کام سے واقف ہے۔ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور دکھ درد کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میرے پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے کر آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، پھر ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ درد اور تکالیف و پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلح باہم کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔
میری بیٹی شادی کے لائق ہو گئی ہے اور میں اپنی بیٹی کا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 گھروں کا خیال رکھنا۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی نہ کرنا، ورنہ تمہارا یا تمہاری بیٹی کا گھر برباد ہو جائے گا۔ ان 3 گھروں کے علاوہ جس گھر میں بھی رشتہ کرو گے تمہاری بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اسے شخص نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف 3 گھروں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا اور وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی 3 ایسے کون سے گھر ہیں جن میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کروں، یا کون سے ایسے عمل ہیں جن کو ہم جانچیں اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شخص یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی لڑکی نیک پارسا کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بدنام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ رشتہ داروں سے پیار ملتا ہے، اور میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے اس لڑکی کو چھوٹے اور بڑے طعنے دیتے ہیں۔ سنا اور دیکھا ہے، نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے۔ وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے اسی شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جس عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ربانی ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی، کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا مرد پہنے اپنی بیوی کو بھی ویسا پہنائے۔ سردی گرمی اور گھر کے اخراجات کے لیے مرد کو ہی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، اور جو لوگ اپنے اس اختیار کو غلط طریقے سے اپنی بیویوں سے منواتے ہیں، یا ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، یا ان کے رشتہ داروں کی تضحیک کرتے ہیں، یا جو اپنی بیوی کو ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ بھول میں ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتے اور اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اسی طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری، رنج و غم میں دل جوئی
तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दा में रख कर इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे और अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में बुखीली और कंजूस ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है, शख्स तीसरा घर ये है जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता मत करना जहाँ उनके कुंबा यानी उनके ख़ानदान में तलाक देने का रवाज बहुत ज़्यादा हो। वो घराना जितना भी मालदार हो, गोया उनके पास हज़ारों ऊँटों की कतारें भी मौजूद ना हों। अपनी बेटी का रिश्ता उस ख़ानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी ना करना जहाँ औरतों को तलाक देने का रवाज बहुत ज़्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। मेरे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने तलाक के लफ्ज़ पर और तलाक देने वाले पर बहुत गज़बनाक हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गज़बनाक हो जाते हों, वो इंसान इस दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होगा और आखिरत में भी। वो कैसे रुसवाई से बचेगा, बल्कि वो तो खुद ख्वार होगा। समझे उसकी आखिरत बर्बाद हो गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए मालदार शख्स, इन 3 घरों को नज़रअंदाज कर दो और अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घराने में करो जहाँ पर्दे का एहतमाम हो, औरतों को इज्जत दी जाती हो। कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर जो लोग अमल करते हों, वहाँ अपनी बेटियों का रिश्ता करो, क्योंकि ये सुन्नत अमल है और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस होकर था, जब वापस गया तो खुश था। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम ने औरत को वो बुलंद मकाम दिया है जो किसी भी दूसरे मज़हब ने नहीं दिया। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और कवानीन की तालीमात का मुकाबला अगर इस्लाम से किया जाए, जो इस्लाम ने औरत के वक़ार एतबार की बहाली, इंसानी समाज में उसे मुनासिब मकाम दिलाने, जालिम कवानीन, गैर मुनसफ़ाना रस्म व रवाज और मर्दों की खुद परस्ती, खुद गर्जी और तकब्बुर से उसे निजात दिलाने के सिलसिला में अंजाम दिया है, तो मोतरजीन की आंखें खुल जाएंगी और एक पढ़े लिखे और हकीकत पर इंसान को एतराफ़ व एहतराम में सर झुका देना पड़ेगा। इस्लाम में मुसलमान औरत का मकाम बुलंद और मुअस्सर किरदार है और उसे बेशुमार हकूक़ से नवाजा गया है। इस्लाम ने औरतों की तमदनी हालत पर नहायत मुफीद और गहरा असर डाला, ज़िल्लत की बजाय इज़्ज़त और रिफ़त से सरफराज किया और कमोबेश हर मैदान में तरक्की से हमकिनार किया। चुनांचे कुरान का विरासत हकूक़ नुस्वां यूरोप के कानून विरासत और हकूक़ नुस्वां के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुफीद और फितरत नुस्वां के ज़्यादा करीब है। औरतों के बारे में इस्लाम के अहकाम नहायत वाज़ेह हैं। इसने औरतों को हर उस चीज़ से बचाने की कोशिश की है जो औरतों को तकलीफ़ पहुँचाए और उन पर धब्बा लगाए। इस्लाम में पर्दा का दायरा इतना तंग नहीं जितना बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि वो ऐन हया और गैरत व वक़ार का तकाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके जहन के सारे फतूर ख़त्म कर दिया और हमें भी समझा दिया कि अपने बेटियों के घर कैसे पसंद करने हैं। हमारी अल्लाह ताला से आजिज़ाना दुआ है कि तमाम बहनें और बेटियों को अल्लाह ताला उनके घरों में इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमेशा के लिए उनके सरों पर रहमत का साया बरकरार रखे। खुश रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।